وقال الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ معزز حاضرین جمعہ، میرے دینی و ملی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، تمام تعریفیں اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ ہر قسم کی عبادتیں، ہر قسم کا جلال، ہر قسم کی اطاعت صرف اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کے لیے ہے، کہ جس نے ہم پر اپنا انعام کیا، اپنا احسان کیا اور ہمیں انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد ہمیں یوں ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھلانے کے لیے، اچھی سے اچھی زندگی گزارنے کے لیے آسمان سے کتابیں نازل کی، انبیاء و رسول علیہ السلام کے سلسلے بھیجے، کہ جس سلسلے کی آخری کڑی میرے اور آپ کے نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرات، روز قیامت جب ہر انسان کو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا اور ہر انسان سے اللہ رب العزت نے سوال و جواب کرنا ہے، اس دن اللہ رب العزت کے پاس اگر کوئی دین قابل قبول ہوگا تو وہ دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے پاس اگر کوئی دین ہے، اگر کوئی زندگی گزارنے کا طریقہ سب سے اچھا طریقہ ہے، کوئی مذہب اللہ کے پاس اگر قابل قبول ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ دنیا میں انسانوں نے ہر دوسری چیز کو اپنا معبود بنا لیا، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پتھروں کو سجدہ کرتے ہیں، جھاڑوں درخت کی عبادت کرتے ہیں، سورج کی، چاند کی، حتیٰ کہ اپنے جیسے انسانوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کو سجدہ کرتے ہیں، مزاروں پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں، جس نے لوگوں نے اپنے اپنے دین بنا لی۔ لیکن روز قیامت جب یہی انسان اللہ کے پاس کھڑا ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، تو اللہ کے پاس صرف ایک دین قابل قبول ہوگا، وہ دین اسلام ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو کوئی اس دن اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ لائے گا، کوئی اور دین کے ماننے والا بن کر آئے گا، فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ اس کو اس کی طرف سے قبول نہیں کرے گا۔ بلکہ اللہ نے اس سے بڑھ کر ایک بات کہی، اللہ نے کہا کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کفار کو جانے دیجئے، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے ان کو جانے دیجئے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے دے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد انکار کر دیا، جنہوں نے کلمہ پڑھا، اللہ کو ایک ماننے کا کلمہ پڑھا، اللہ کے نبی کی باتوں کو ماننے کا وعدہ کیا، اور وعدہ کرنے کے بعد پھر اس سے پھر گئے، اللہ سے کیے وعدے کا انکار کر دیا۔ اللہ کہتا ہے اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سوال یہ ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، تو پھر یہ اسلام ہم سے چاہتا کیا ہے؟ آخر کون سا مسلمان سچا مسلمان ہے؟ کون سا اسلام وہ اسلام ہے جو اللہ کے پاس قبول ہوگا؟ کون سا اسلام وہ اسلام ہے جو اللہ کو پسند ہے، جس کے بارے میں اللہ پوچھے گا اور جس کو ہماری طرف سے اللہ قبول کر لے گا؟ سب سے پہلی ذمہ داری
ایک مسلمان ہونے کی وجہ سے، جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جب ہم کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتے ہیں، تو سب سے زیادہ ضروری چیز، سب سے اہم چیز جو ہم پر لازم آتی ہے وہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیں۔ یہ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ اللہ کے بارے میں علم کو کہتے ہیں، کہ آپ اپنے رب کے بارے میں کیا کیا جانتے ہیں، کتنا جانتے ہیں اور کہاں سے جانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں: اللہ پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اس کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانا، اور روز آخرت پر ایمان لانا۔ یہ ایمان لانا کیا ہے؟ اس لفظ کا، اس جملے کا معنی کیا ہوا؟ کیا محض صرف اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے ہم فارغ ہو جائیں گے؟ کیا صرف یہ جملہ کہہ دینے سے اللہ تعالی ہم کو معاف کر دے گا؟ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کو ساری عبادتوں میں ایک جانیں۔ ہم سجدہ کریں تو صرف اللہ کے لیے کریں، اپنی حاجتوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں اپنا ہاتھ پھیلائیں، صرف اللہ کے سامنے پھیلائیں۔ اولاد مانگنی ہو اللہ سے مانگیں، نوکری مانگنی ہو، روزی مانگنی ہو اللہ سے مانگیں، زندگی کا کوئی مسئلہ ہو اللہ کے سامنے پیش کریں۔ ہر عبادت کے لیے اللہ کو اکیلا جانیں، ایکتا جانیں۔ ایسے ہی زندگی میں، دنیا میں ہونے والی ہر چیز کا مالک اللہ کو جانیں۔ آسمان بارش برساتا ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ سورج گرمی پہنچاتا ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ زمین دانہ اگاتی ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ مچھلیاں سمندر میں، پرندے ہواؤں میں، اور پہاڑ اور دنیا کی ہر مخلوق، اور ان مخلوق تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کے بارے میں یہ جاننا کہ اللہ ہمارا رب ہے، رب العالمین ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا، ہر چیز کو اس کی زندگی گزارنے کے وسائل دینے والا، ضروریات کی چیزیں دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور پھر اللہ کو اس کے اسماء و صفات میں ایکتا جاننا، یہ اللہ کو ایک جاننا ہے۔ اور جب کوئی شخص اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ کو ایک جانتا ہے، وہ اللہ کو ایک مانتا ہے، وہ اپنی نمازوں میں کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام جہانوں کے رب کے لیے ساری تعریفیں ہیں، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو فیصلے کے دن کا، آخرت کے دن کا مالک ہے۔ پھر وہ اپنی زبان سے کہتا ہے کہ ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اپنی زبان سے یہ بات کہتا ہے، دن میں 10 دفعہ کہتا ہے، مگر اس کے باوجود جب پریشانی آتی ہے تو کسی بابا کے مزار پر چلے جاتا ہے، کسی پھونکنے والے کے پاس، کسی منتر پڑھنے والے کے پاس چلے جاتا ہے، کسی نبی، کسی ولی، کسی پیر کی درگاہ پر چلے جاتا ہے۔ اس نے اپنی زبان سے دعویٰ کیا کہ وہ اللہ کو اللہ مانتا ہے، مگر اپنے اعمال سے اس نے کوئی ثبوت نہیں دیا، اپنے عمل سے اس نے اپنے مسلمان ہونے کو ثابت نہیں کیا۔ یہ اللہ کو اللہ جاننا ہے۔ ایسے رسول کو رسول جاننا کیا ہے؟ رسولوں پر ایمان لانا کیا ہے؟ رسولوں پر ایمان لانا ہے کہ ہر رسول اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، ہر رسول ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ میں محمد کو رسول اللہ مانتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تو دراصل آپ یہ کہتے ہیں کہ آج کے بعد سے مجھے اللہ کے نبی کی کوئی بات مل جائے، اس کے مقابلے میں کسی عالم کی، کسی فقیہ کی، کسی امام کی، دنیا کے کسی ڈاکٹر کی، کسی انجینئر کی بات نہیں مانوں گا۔ میرے لیے اللہ کا فرمان، نبی کا فرمان آخری ہے، یہ میرے ایمان کا حصہ ہے۔ میرے لیے نبی کا حکم آ جائے بس ہے۔ لیکن ہم اپنی زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کو نبی مانتے ہیں، ان کے نام پر گردنیں کٹوا دیں گے، ان سے محبت کے لیے ہم جھنڈیاں لگا لیں گے، نہ جانے کیا کیا کر لیں گے۔ لیکن جب عمل کرنے کی بات آتی ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے جیسی داڑھی رکھ لیں، ہم نہیں رکھنا چاہتے۔ اللہ کے نبی کے جیسا کاروبار کر لیں، ہم نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ کے نبی کی جیسی زندگی گزارنا ہو، ہم نہیں کرنا چاہتے۔ ہم اپنی زبان سے دعویٰ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی پر ایمان رکھتے ہیں، مگر ہم وہ زندگی گزارنا نہیں چاہتے۔ ایسے اللہ کی کتاب پر ایمان لانا، ایسے اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا،
ایسے یوم آخرت پر ایمان لانا، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانا، سب سے پہلا ذمہ ہمارے اوپر یہ ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہمارے ذمے ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم اپنا عقیدہ درست کریں، ہم اپنے عقائد کہ ہم مانتے کس چیز میں ہیں، ہمارا یقین کس پر ہے، ہم اس کو درست کریں۔ اور ایک بار جان لینے سے یہ پورا نہیں ہو جاتا، یہ ایک بار پڑھ لینے والی چیز نہیں کہ ایک دفعہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا کافی ہے، ایک دفعہ کسی کی تقریر سن لی کافی ہے، ایک دفعہ کبھی کہیں کوئی کتاب پڑھ لی کافی ہے، یوٹیوب پر کوئی بیان سن لیا کافی ہے، نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ زندگی گزارنے کا، زندگی برتنے کا طریقہ ہے۔ ہر روز ہر لمحہ خود کو یہ بات یاد دلانی ہے کہ اللہ اکیلا ہے، صرف اسی کی عبادت کرنی ہے، صرف اسی سے حاجت مانگنا ہے، صرف اسی کے لیے سجدہ کرنا ہے۔ سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ اللہ پر ایمان لانا ہے۔ سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ ایمان کے سارے ارکانوں کو پورا کرنا ہے۔ اور جب یہ ایمان پختہ ہوگا، جب اللہ پر، رسول پر، فرشتوں پر، کتابوں پر ایمان پکا ہو جائے گا تو اس ایمان کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے اندر خلوص آئے گا۔ جب آپ عبادتیں کریں گے تو آپ صرف اللہ کے لیے عبادت کریں گے۔ آپ نمازیں لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں پڑھیں گے، آپ کسی کو کچھ دیں گے تو آپ کی منشا یہ ہوگی، آپ کی خواہش یہ ہوگی کہ میرا رب راضی ہو جائے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، فوٹو کھنچوانے کے لیے نہیں دیں گے۔ آپ اپنی عبادتوں میں مخلص ہو جائیں گے۔ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ عبادتیں ایسی کرو کأنک فاعبد اللہ کأنک تراہ، الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ احسان یہ ہے، عبادت کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ تم ایسے عبادت کرو گویا تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ 2 رکعت نمازیں پڑھتے ہو، سینے پر نیت باندھتے ہو اور تمہیں یہ احساس ہو کہ تمہارا رب تم اپنے رب کو دیکھ پا رہے ہو۔ کسی پولیس والے کے سامنے ہم کھڑے ہوں، کسی ایم پی ایم ایل اے کے سامنے ہم کھڑے ہوں تو بہت ادب، بہت احترام سے کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ اس کا ڈر ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے سامنے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، تو ہم یوں ہی بے پرواہ، لاپرواہ کھڑے ہوتے ہیں۔ کوئی داڑھی کھجا رہا ہے، کوئی سر میں کھجا رہا ہے، کوئی موبائل دیکھ رہا ہے، کسی کا ہاتھ جیب میں ہے، کسی کا دھیان دکان میں ہے، کاروبار میں ہے، زندگی کے علائشوں میں ہے۔ آپ کی عبادتوں میں خلوص نہیں، کیونکہ آپ کا ایمان اللہ پر کم ہے۔ جب اللہ پر ایمان مضبوط ہوگا تو عبادتوں میں خلوص آئے گا۔ جب عبادتوں میں خلوص آئے گا تو آپ کی عبادتیں خوبصورت ہو جائیں گی۔ آپ دنیا سے لاپرواہ ہو جائیں گے کہ کہنے والے جو کہتے ہیں کہیں، میرا مقصد میرے رب کو راضی کر لینا ہے۔ اللہ نے جنتیوں کی صفت بیان کی کہ اس دنیا میں جب وہ کسی کو کچھ دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں صرف اس لیے کھلاتے ہیں کہ ہمارا رب راضی ہو جائے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تو تم سے بدلہ چاہتے ہیں، نہ تم سے شکریہ سننا چاہتے ہیں۔ نہیں بھائی، ہمارے لیے دعا بھی مت کیجیے، شکریہ بھی مت کہیے، ہم کو آپ سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے، ہم تو آپ کو صرف اس لیے کھلاتے ہیں کہ ہمارا رب دیکھ رہا ہے، وہ راضی ہو جائے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ 1 روپیہ دیتے ہیں تو کہتے ہیں بابا دعا کرنا، کسی کو 1 وقت کا کھانا دیتے ہیں تو اس سے کہتے، کم از کم کہتے ہیں کہ دعا کرنا، میرا بچہ بیمار ہے، فلانا ہے، یہ ہے، وہ ہے، اپنی حاجت بیان کر دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، اللہ کے جو جنتی ہیں، جو اللہ کی جنت میں جائیں گے، وہ کوئی کام کرتے ہیں، چاہے نماز پڑھنا ہو، چاہے کچھ خرچ کرنا ہو، چاہے روزہ رکھنا ہو، ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان کا رب راضی ہو جائے۔ یہ خلوص ایمان کے پختہ ہونے سے آتا ہے۔ اور جب عبادتیں اچھی ہو جائیں گی، جب عبادتوں میں خلوص آ جائے گا، تب اس کے بعد آپ کے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، آپ کا کیریکٹر اچھا ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ اتنے خوبصورت، اتنے پیارے، اتنے اچھے ہو جائیں گے
کہ لوگ آپ سے بات کرنا پسند کریں گے، لوگ آپ کے پاس آنا پسند کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ اتنے پیارے تھے، اتنے نرم دل تھے، اتنا لوگوں کی مدد کرنے والے تھے کہ مدینے کا غریب سے غریب شخص، مدینے کی غلام لونڈی عورت اگر آتی چاہتی تو آپ کا ہاتھ پکڑ لیتی، کہتی آئیے میرا یہ کام کر دیجیے، اللہ کے رسول اس کے ساتھ چلے جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بلاتا ہے، جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے کہ جبرائیل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ طویل حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بلا کر کہتا ہے جبرائیل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، جس کا ایمان پختہ ہوتا ہے، جس کے عمل میں خلوص ہوتا ہے، جو اچھا مسلمان ہوتا ہے، اس کا اللہ کے پاس کیا مقام ہے کہ اللہ جبرائیل کو بلا کر کہتا ہے، جبرائیل فرشتوں کے سردار ہیں، اللہ جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے جبرائیل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، حکم دیتا ہے۔ جبرائیل پہلے بڑے بڑے فرشتوں کو بلاتے ہیں، سب سے کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ پھر سارے فرشتوں کو بلایا جاتا ہے، سارے فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے، اس کا ایمان اتنا پختہ ہے، اس کے اعمال اتنے اچھے ہیں، اس کا اخلاق اتنا اچھا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ہم فرشتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس سے محبت کریں، تمام کے تمام اس سے محبت کرو۔ سارے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر عام دنیا کے تمام لوگوں میں اللہ تعالیٰ اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا دنیا میں بڑا نام ہے، بڑا رتبہ ہے، بڑا پیسہ ہے، ایم ایل اے ہیں، وزیر ہیں، کاروباری ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے، اور دنیا میں بڑا نام ہے، لیکن اللہ کے پاس ان کا کوئی مقام نہیں۔ جو کچھ ہے اس دنیا تک ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اللہ کے پاس ان کا کوئی مقام، کوئی مرتبہ نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کے مقابلے میں اللہ کے کچھ بندے ہیں جن کو اس دنیا میں کوئی نہیں جانتا، کہیں ٹھیلا کھینچتے ہوں گے، کہیں مزدوری کرتے ہوں گے، غریب ہیں، کھانے پینے کے پیسے نہیں، زندگی گزارنے کے وسائل نہیں، دنیا میں کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ کے پاس بڑا اونچا مقام ہے۔ روز قیامت اللہ کے پاس بہت بڑا بدلہ ہے، بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اچھے اخلاق والا ہونا یہ ہماری پہچان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، لوگوں میں تو بھیجا اس لیے گیا ہوں کہ میں لوگوں کے اخلاق کو مکمل کر دوں۔ سوچئے کہ اتنا پیارا نبی جس کو اللہ نے رحمت للعالمین کہا، مائی عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کہ کسی کو کوئی گالی دے تو پلٹ کر گالی دے دے، کوئی مارے تو پلٹ کر مار دے، کسی کو اپنی طاقت کا دھونس جمائے کہ میں طاقتور ہوں تو تجھ کو ڈرا لوں، تیرا پیسہ چھین لوں۔ اتنے پیارے نبی کی امتی ہونے کے باوجود ہمارا کیا حال ہے؟ سب سے برا گھر ہمارا گھر ہے، سب سے برا محلہ ہمارا محلہ ہے، سب سے خراب حالتیں ہماری ہیں، سب سے برا بچہ ہمارا بچہ ہے، سب سے خراب زبان ہمارا بچہ بولتا ہے، ہماری پہچان گندگی ہے۔ ہم نے اتنے پیارے نبی کے ہونے کے باوجود اپنے نبی سے کچھ نہیں لیا۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، آج کی تاریخ میں اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے نا، وہ کسی مسلمان کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوتا۔ کسی ایسے شخص کو جو اسلام میں داخل ہوا ہے، اس سے آپ پوچھئے کہ تم مسلمان کیوں ہے، وہ کہے گا کہ میں نے اللہ کے نبی کی سیرت پڑھی ہے اس لیے میں مسلمان ہوا ہوں، میں نے اللہ کا قرآن پڑھا ہے اس لیے مسلمان ہوا ہوں۔ ہم مسلمانوں کو دیکھ کر کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ اللہ کی قسم ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جو اللہ چاہتا ہے، ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جس کا بیان قرآن میں ہے، ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جیسا ہمارے نبی نے صحابہ کو سکھلایا تھا۔ ہم دوغلے ہیں، ہم منافق ہیں، لوگوں میں اچھا دکھنے کے لیے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھی ٹوپی لگاتے ہیں، لوگوں کی تعریفیں سننے کے لیے داڑھی رکھتے ہیں۔ ہمارا عالم ہمارا جاہل ایک جیسا ہے، ہمارا امیر ہمارا غریب ایک جیسا ہے،
ہمارے مرد ہماری عورتیں ایک جیسی ہیں، ہم دنیا کے سب سے برے لوگ ہو چکے ہیں، اپنی بیویوں کو ہم مارتے ہیں، اپنے بچوں پہ ظلم ہم کرتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے سب سے کم ہم بیچتے ہیں، دنیا کی ہر خرابی میں ہر برائی میں ہمارا نام ہے، حالانکہ ہمارا نبی رحمت للعالمین تھا، ہمارا نبی اخلاق کے اعلیٰ ترین نمونے پر تھا۔ قرآن نے گواہی دی کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے اللہ کے نبی آپ کے اخلاق سب سے بہترین اخلاق ہیں، کوئی انسان اس سے اچھا انسان بن ہی نہیں سکتا۔ ان سب چیزوں کو جاننے کے باوجود، ان سب چیزوں کو پڑھنے کے باوجود ہم ہماری آفس میں کیسے ہیں اور ہمارے گھر میں کیسے ہیں؟ ہمارا بچہ اسکول جاتا ہے، کالج جاتا ہے، گھر سے باہر جاتا ہے، وہ اسلام کو کیسا پیش کرتا ہے لوگوں کے سامنے؟ ہم اسلام کو کیسا پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے ہم سب جانتے ہیں۔ یہ کوئی انہونی باتیں نہیں، ہم میں سے ہر ایک ان باتوں کو جانتا ہے، ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو جانتا ہے کہ وہ کیسا مسلمان ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اچھے سے اچھا مسلمان بنیں۔ اور ایک آخری بات کہ اللہ نے ان تین چیزوں کے بعد ہم پر ایک ذمہ داری عائد کی۔ اللہ نے کہا کہ کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو، لیکن ایک کنڈیشن کے ساتھ۔ اللہ نے بہت ساری امتیں بھیجی، بہت سارے نبی بھیجے، ہر نبی کی ایک امت تھی، ہم بہت آخر میں آئے، ہم سے پہلے ہزاروں کروڑوں لوگ گزر چکے، مر چکے، ہم ان سارے گزرے ہوئے لوگوں سے بہتر ہیں۔ کب؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ہم بہترین انسان، بہترین امت تب ہیں جب ہم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں اور ان کو برائی سے روکیں، جب ہم اس اسلام کو لوگوں تک پہنچا سکیں۔ کتنی زیادہ ضرورت ہے آج لوگوں کو اسلام کی، میں اور آپ نہیں جانتے۔ لوگ تڑپ رہے ہیں، سود کا بوجھ ہے، ظلم کا بوجھ ہے، مالک بادشاہ اور گورنمنٹس اچھی نہیں ہیں، کیسے کیسے ظلم ہو رہے ہیں، کتنا زیادہ شرک ہو رہا ہے، ہر گلی ہر گھر میں مزار ہے اور باباؤں اور پیروں کا کاروبار ہے، کتنی اندھیری ہے یہ دنیا، اور اس دنیا کو اللہ کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ ہم جس کو اللہ نے اپنی نعمت سے اسلام دیا ہے کہ ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں، ہمارا نام عبداللہ عبد الرحمن ہے، ہم کو اسلام قبول نہیں کرنا پڑا، ہم کو اسلام تحفے میں دیا گیا ہے، پلیٹ میں رکھ کر پیش کیا گیا ہے، اور ہم پر ایک ذمہ داری اللہ نے ڈالی کہ اس پر عمل کر کے اس کو لوگوں تک پھیلاؤ، اور ہم اس ذمہ داری کو بھولے ہوئے ہیں۔ بلکہ ذمہ داری کو بھولنا ایک طرف، ہم نے غلط اسلام لوگوں کے سامنے پیش کر رکھا ہے، اپنے عمل سے، اپنے برتاؤ سے، کاروبار میں جھوٹ بول کے، کاروبار میں دھوکہ دے کر، کمزور کو دبا کر، چوری کر کے، اور نہ جانے کیا کیا کر کے ہم نے ایک عجیب اسلام دنیا کے سامنے پیش کر رکھا ہے جو ذرا بھی اچھا نہیں دکھتا۔ ہماری ذمہ داری اللہ نے ہمیں دی تھی کہ ہم لوگوں کے سامنے اس صحیح سچے اسلام کو پیش کرتے، ہم لوگوں کو بتاتے کہ ان کا پیدا کرنے والا کتنا اچھا ہے، ان کا پیدا کرنے والا رب کتنا رحم دل ہے، کتنا محبت کرنے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تیرے اتنے کریم رب سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہے؟ کیوں تو اپنے رب کے پاس نہیں آتا، اس سے اپنی پریشانیاں نہیں بیان کرتا، اس کے سامنے سجدے نہیں کرتا، اس سے اپنی حاجتیں نہیں مانگتا؟ ہم نے لوگوں تک ان کے رب کا پیغام ہی نہیں پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ سورہ عصر میں، چھوٹی سی سورت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والعصر، زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں۔ سارے انسان جب یہ روز قیامت اٹھائے جائیں گے، ان میں کا امیر، غریب، پیسے والا، مرد، عورت، چھوٹا بڑا، بادشاہ، ہر ایک خسارے میں ہے کہ اس نے دنیا کی فکر کی، آخرت کو بھولے رکھا۔ کامیاب کون ہے؟ کہا الا الذین آمنوا، وہ جو سب سے پہلے ایمان لایا، اپنے رب کو پہچانا، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کو پہچانا، اس کی بھیجی ہوئی کتابوں کو جانا، فرشتوں کو جانا، روز آخرت پر ایمان لایا، تقدیر کے اچھے برے ہونے پر ایمان لایا۔ اس کے بعد وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیکیوں کے اعمال کیے، پرخلوص عبادتیں کی، عبادتوں کو اچھے سے اچھے انداز میں نبھایا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی،
لوگوں کو بتلایا کہ حق کیا ہے، دنیا کو بنانے والا کون ہے، اس کو چلانے والا کون ہے، لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے والا کون ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور مصیبتوں میں اور پریشانیوں میں صبر کی وصیت کی۔ یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں اللہ کے پاس، یہی لوگ ہیں جن کے اسلام کو اللہ قبول کرے گا، یہی لوگ ہیں جو روز قیامت جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ان پر اللہ اپنا رحم فرمائے گا، اور اپنی رحمت سے انشاءاللہ اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ ہم پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے بعد، اپنی زبان سے کلمہ ادا کرنے کے بعد، ہم اس کلمے کو سمجھتے کتنا ہیں، اس پر عمل کتنا کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے اپنا خیال کریں، اپنا جائزہ لیں، غور و فکر کریں، اور اپنی اصلاح کا سامان کریں، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کی فکر کریں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی عمر کیا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کماتے کتنا ہیں۔ ہر ایک پر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے، اپنے پیدا کرنے والے کے بارے میں، اس کے بتلائے ہوئے، اس کے بھیجے ہوئے قرآن، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کے بارے میں معلومات حاصل کرے، اپنا ایمان اچھے سے اچھا بنائے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو عبادت، جو اولاد چاہتے ہیں اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جو رشتے کی تلاش میں اللہ ان کو نیک صالح رشتہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں، کسی ضرورت کسی حاجت میں ہیں، مقروض ہیں، اللہ اپنی خاص رحمت سے ان کی پریشانیوں کو، ان کے قرض کو دور کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے مکاتب کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرما۔ اللہ یہ امت آج بڑی بے حال ہے، بدحال ہے، زمانے کی ٹھوکروں میں ہے، ہر روز ان پر ایک نیا ظلم ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے اعمال ایسے نہیں جن کے بدلے ہم تیری رحمت کا سوال کر سکیں، اللہ ہم تیری خاص رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ اپنی خاص رحمت سے اپنی اس امت کو ان تکلیفوں سے، ان پریشانیوں سے نکال دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔